اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات بھائی خیریت تو ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ رات بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سعد بھائی، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ صاحب بھائی، کیا امام صاحب نے خطرناک بیان کیا ہے؟ تمہارے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے۔ صاحب بھائی، آج ہمارے امام صاحب نے زکوٰۃ کے موضوع پر بہت ہی خطرناک بیان کیا، میرے تو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور اپنے والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو، ورنہ مرنے کے بعد خیریت نہیں ہے۔ صاحب بھائی، اچھا ہو گیا جو تمہارے امام صاحب نے کی، اور تم جیسے کتر دل انسان کو گھبراہٹ ہونے لگی اور تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تم زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صاحب بھائی، انہوں نے بیان ایسا کر دیا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ صاحب بھائی، اچھا ہو گیا۔ صاحب بھائی، اچھا ہو، کتنے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ صاحب بھائی، مسلمان میں جو صاحب نصاب ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ صاحب بھائی، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے تو اس کا کیا ہوگا؟ صاحب بھائی، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے صاحب کی شکل میں آئے گا۔ صاحب بھائی، وہ صاحب کیا کرے گا اور کیا کہے گا؟ میرے بھائی، سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ تو ڈسے گا اور بہت تکلیف دے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، اب چکھو اس کی سزا۔ صاحب بھائی، کیا قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں کسی آیت میں ایسے آداب کا تذکر آ رہا ہے؟ کیا آپ ہمیں وہ آیت بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم میں زکوٰۃ نہ دینے والے کو عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور آگے ارشاد باری ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں ان کو عذاب علیم اس دن ہوگا کہ ان کے جمع کیے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور ان کے پشتوں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو اپنے جمع کیے ہوئے سرمایہ کا مزہ اپنے بندوں کو لاکھوں کروڑوں روپے دیتا ہے تو زکوٰۃ ہزاروں اور لاکھوں میں نکلتی ہے، پھر انسان کو زکوٰۃ لاکھوں میں نکالنا مشکل لگتا ہے اور ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ ارے بھائی، تو خوشی کی بات ہے کہ اس بار پروردگار نے ہم کو اصلاح کرا دیا، یہ کام تو ہم کو خوشی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ ہمارا اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور بھی دوسرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کے بدلہ اللہ پاک آپ کو کم از کم 10 گنا بنا کر دیتا ہے۔ صاحب بھائی، جب یہ وعدے ہیں اللہ کو تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیں کیوں مشکل لگتی ہے اور ہم خوشی کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ صاحب بھائی، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ فلسفہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایسا لگتا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، کوئی نکالے یا نہ نکالے مگر آپ ضرور نکالنا۔ صاحب بھائی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں صاحب نصاب بنوں گا اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔